بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ویڈیو کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتاؤں گا جسے سائنسدانوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک کے لوگ گدھوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس ملک میں گدھی کا دودھ اور اس کا پنیر لاکھوں روپے میں ملتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لڑنے والے لوگ بھی اسی ملک میں موجود ہیں۔ اس ملک کے لوگ جنگ کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے اس ملک کو یورپ کا کسائی ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کی سلطنت عثمانیہ سے بھی جنگ ہوئی۔ اس ملک نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ ایسا دردناک کھیل کھیلا جس کے بارے میں آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ اس ملک کے سائنسدانوں نے آخر ایسی کون سی گولی ایجاد کی جس کی وجہ سے 2 لاکھ انسانوں کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں وسطی یورپ میں واقع ایک انتہائی خوبصورت ملک سربیا کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ایک اور ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی اور بھی دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم آپ کو سربیا کے بہت سے حیرت انگیز حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سربیا، اس کا آفیشیل نام ریپبلک آف سربیا ہے۔ ناظرین، سربیا کو کسی بھی اطراف سے سمندر نہیں لگتا۔ اگر اس ملک کے میپ پر نظر ڈالی جائے تو سربیا جنوب وسطی یورپ میں واقع ہے۔ اگر اس کی سرحدوں کی بات کی جائے تو شمال مشرق میں ہنگری اور رومانیہ واقع ہیں اور اس کے جنوب میں میکڈونیا اور مشرق میں کروشیا واقع ہیں، اور سربیا کی ایک چھوٹی سی سرحد البانیہ کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ اگر اس ملک کے رقبے کی بات کی جائے تو سربیا کا کل رقبہ 88,499 مربع میل ہے، جو کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 116واں بڑا ملک بھی ہے۔ ناظرین، اس ملک کے کئی مقبوضہ علاقے بھی ہیں۔ اگر ان کا رقبہ بھی اس میں شامل کیا جائے، جو کہ اس میں شامل نہیں ہے، تو اس ملک کا کل رقبہ 1,08,498 مربع میل بن جاتا ہے۔ اس ملک کی آبادی کی بات کی جائے تو اس کی کل آبادی 72,35,664 افراد پر مشتمل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے سربیا دنیا کا 105واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک میں پاپولیشن گروتھ ریٹ 0.9% ہے۔ سربیا کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جن کی آبادی بڑھنے کی بجائے مسلسل کم ہو رہی ہے۔ پچھلے 7 سالوں میں 3,40,400 افراد کی کمی واقع ہوئی ہے، یعنی کہ سربیا میں شرح پیدائش انتہائی کم ہے۔ سربیا راسبیری پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ پوری دنیا کا 95% راسبیری فروٹ اسی ملک سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سربیا یورپ کے کئی ممالک میں راسبیری ایکسپورٹ کرتا ہے۔ سن 2007 میں سربیا دنیا میں ڈرائی فروٹ ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ آج بھی دنیا میں فروٹ ایکسپورٹ کرنے والے بڑے 10 ممالک میں سربیا کا نام بھی شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو اس ملک کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں۔ سلطنت روم پر حکومت کرنے والے 20 بادشاہوں کی پیدائش بھی اسی ملک سربیا میں ہوئی، یعنی کہ رومی سلطنت کے 24% بادشاہ اسی ملک سے تھے۔ ان سب میں قسطنطین اعظم قابل ذکر بادشاہ ہے۔ ناظرین، اسی بادشاہ نے رومی سلطنت میں مسیحیت کو ایک مذہب کے طور پر انٹروڈیوس کروایا۔ اسی بادشاہ کے نام پر ترکی استنبول یعنی کہ قسطنطنیہ شہر کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ آج ترکی کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ سربیا پاکستان سے تقریباً 4,770 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ انڈیا اور سربیا کے درمیان 5,853 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وقت کے لحاظ سے سربیا پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے جبکہ انڈیا سے 3 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ سربیا کی 85% آبادی اسمارٹ فون کا استعمال کرتی ہے۔ اس ملک میں 5G انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ سربیا کی 84% آبادی باقاعدگی سے انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ اگر اس ملک کے مذاہب کی بات کی جائے تو سربیا کا سب سے بڑا مذہب رومن کیتھولک ہے۔ سربیا کی 85% آبادی کا مذہب بھی یہی ہے۔ 5.2% مسلمان، 3% ہندو اور 1% کے قریب یہودی مذہب کے لوگ آباد ہیں، اور اس ملک کی 5% آبادی ایسی بھی ہے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی۔ سربیا میں استعمال ہونے والی کرنسی سربین دینار ہے۔ سربیا کی کرنسی کی قیمت دیگر ممالک کی نسبت بہت کم ہے۔ ایک سربین دینار پاکستانی 2.64 روپے کا ہے، جبکہ سربیا کی کرنسی انڈین روپے سے بھی کم ہے، جو کہ انڈین روپے کے مقابلے میں 0.80 روپے کا بنتا ہے۔ 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک کا ٹوٹل GDP 81.76 بلین امریکی ڈالر ہے، جبکہ ملک کا GDP گروتھ ریٹ 2.3% ہے۔ سربیا کے لوگوں کی سالانہ اوسطن آمدنی تقریباً 23,415 امریکی ڈالر ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 65,56,000 روپے بنتی ہے، اور انڈین کرنسی کے مطابق 21,54,000 روپے بنتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2027
تک سربیا کے لوگوں کی اوسطن آمدن 30,000 امریکی ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ والی بال، باسکٹ بال، پولو اور ٹینس سربیا کے لوگوں کی پسندیدہ ترین گیمز ہیں۔ ناظرین، بیلگریڈ سربیا کا کیپٹل ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ پہلے اس شہر کو بغداد کے نام سے جانا جاتا تھا، بعد میں اس شہر کا نام تبدیل کر کے بیلگریڈ رکھ دیا گیا۔ مورخین کے مطابق اس جگہ انسانی آبادی کا عمل آج سے تقریباً 7,000 سال پہلے ہوا۔ یہ شہر دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر کل 360 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس شہر کی آبادی 11,80,500 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ شہر ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ ناظرین، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ دنیا کی پہلی گھڑی یعنی کلاک سوئٹزرلینڈ میں ایجاد کی گئی، لیکن ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آج سے تقریباً 560 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کے دور میں دنیا کی پہلی گھڑی یعنی کلاک اسی ملک میں ایجاد کی گئی تھی۔ سربین زبان اس ملک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ سربین زبان سربیا کی قومی اور سرکاری زبان بھی ہے۔ اس کے علاوہ البانین، ہنگیرین، کرویشین اور رومانین زبان بھی اسی ملک میں بولی جاتی ہے۔ ان زبانوں کے علاوہ ملک میں اور بھی بہت سی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں، جن میں انگریزی سر فہرست ہے۔ ناظرین، اس ملک میں دوسرے یورپی ممالک کی طرح تعلیم کا بہترین نظام موجود ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی شرح 99% ہے۔ ملک میں تعلیم میٹرک تک بالکل فری دی جاتی ہے۔ سربیا اپنی جی ڈی پی کا 7.6% حصہ اپنے ملک کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ ناظرین، اس ملک کا 58% رقبہ قابل کاشت ہے۔ سربیا میں بڑے پیمانے پہ زراعت کا شعبہ بھی موجود ہے۔ سربیا کے جی ڈی پی میں زراعت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس ملک میں کاشت ہونے والی خاص فصلوں میں سے سورج مکھی، شکرکندی، سرسوں اور آلو شامل ہیں۔ اس ملک میں 1000 ایکڑ رقبے پر سیب اور راسبیری کے باغات بھی موجود ہیں۔ سربیا کی 35% آبادی کا روزگار زراعت سے وابستہ ہے۔ سربیا میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ سربیا کے روڈ صاف ستھرے اور کھلے ہیں اور اس ملک میں ریلوے کا نظام بھی بہت بہترین موجود ہے۔ سربیا میں 6000 کلومیٹر ریلوے کی لائنز موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو سن کر حیرانی ہوگی، اس ملک میں جدید الیکٹرک ٹرین بھی موجود ہیں۔ ناظرین، پہلے سربیا سیاحت کا شعبہ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اب اس ملک میں ہر سال سیاحوں کی بڑی تعداد اس ملک کی سیر کے لیے آتی ہے۔ سربیا کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش اخلاق ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ اگر مہمان سے ناراض ہو جائیں گے تو آپ کا خدا بھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سربیا کے لوگوں کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہمان نواز سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سیاحوں کی بڑی تعداد سربیا کا رخ کرتی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے اس ملک کا نام ترکوں نے رکھا تھا۔ سربیا نام کا مطلب ہے لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ناظرین، ایک بہت ہی حیرت انگیز بات بتاتا چلوں، دنیا کا سب سے مہنگا اور اعلیٰ ترین گدی کے دودھ کا پنیر بھی اسی ملک میں ملتا ہے۔ اس 1 کلو دودھ کے پنیر کی قیمت تقریباً 1700 امریکی ڈالر ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق 4,73,000 روپے بنتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیوٹی پروڈکٹس بھی اسی ملک میں تیار کیے جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر پروڈکٹس گدی کے دودھ سے تیار کی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے گدی کا دودھ استعمال کرنے سے قدرتی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس ملک میں گدی کے دودھ کی قیمت لاکھوں روپے ہے۔ ناظرین، سربیا کے 30% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے اور اس ملک کے لوگ کافی بھی بہت شوق سے پیتے ہیں، جبکہ چائے سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس دن یہ اپنی صبح کا آغاز کافی سے نہ کرے۔ اس ملک کی ایک اور بہت ہی دلچسپ بات آپ کے گوش گوار کرتا چلوں، سربیا کے پہاڑوں میں سے ایسے گول شکل کے پتھر دریافت ہوئے جن کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ پتھر لاکھوں سال پرانے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ ایسے پتھر کیسے تراشتے تھے۔ ناظرین، آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات کے بارے میں بتاتا چلوں، پہلی جنگ عظیم کی وجہ ایک آسٹرین شہزادے کا قتل تھا۔ اس شہزادے کو ایک سربین شہری نے قتل کر دیا تھا۔ بیلگریڈ شہر میں موجود سمساوا ٹیمپل آرتھوڈوکس مسیحیت کا سب سے بڑا ٹیمپل ہے، جو دنیا کے 10 بڑے چرچز میں شمار ہوتا ہے۔ ملک میں 7 کے قریب نیشنل پارک موجود ہیں، جن میں دنیا کے نایاب اور خوبصورت پرندے اور جانور موجود ہیں۔ اس ملک کے قدرتی وسائل کی بات کی جائے تو قدرتی گیس، لوہا، زنک، کاپر، تانبا اور کوئلہ شامل ہیں۔ سربیا میں اکثر اوقات زلزلے آتے رہتے ہیں اور ان کی شدت تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار یہ زلزلے سربین شہروں کی زندگی اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر اس کی تاریخ کی بات کی جائے تو 4 صدی عیسوی میں یونان سے چند قبیلے ہجرت کر کے آباد ہوئے۔ بعد میں رومی سلطنت قیام میں آ گئی اور سربیا کو اپنا ایک خاص مقام بنا لیا۔ اسی دور میں سربیا کا ہی ایک شہر رومی سلطنت کا دارالحکومت بھی تھا۔ اس کے بعد رومیوں سے ہی جنم لینے والی بازنطینی سلطنت نے سربیا پر قبضہ کر لیا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ تمام علاقے بونی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس نام کا مطلب سفید سرب تھا۔ 7ویں صدی کے شروع میں سربین سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ آج کے دور کے بہت سے ممالک جن میں کروشیا، البانیا، مونٹینیگرو اور ہنگری وغیرہ سلطنت میں شامل تھے۔ 11ویں صدی میں سربیا کو بازنطینی صوبے میں شامل کر لیا گیا، لیکن یہ قبضہ صرف 7 سال تک قائم رہا۔ 1207 عیسوی میں بلغاریہ اور مقدونیہ کے اضافے کے ساتھ کنگڈم آف سربیا کی بنیاد رکھی گئی۔
1340 عیسوی میں یہ سلطنت کمزور ہونے لگی اور 1370 میں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ بعد میں سربیا کی بہت سی ریاستیں اس جگہ قائم ہوئی۔ ناظرین، 14ویں صدی میں ایک طرف تو عثمانی اس علاقے کی فتح کا اعلان کر رہے تھے تو دوسری طرف رومی ہنگری اس کے فاتح ہونے کا اعلان کرتے رہے۔ 1460 عیسوی میں سربیا کے 70% حصے پر سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کر لیا۔ 400 سال تک ترک اس زمین پر حکومت کرتے رہے۔ 1804 میں سربیا میں انقلاب نے جنم لیا۔ اس انقلاب میں رشیا نے سربیا کا ساتھ دیا اور 1882 تک عالمی دباؤ کی وجہ سے بہت سے ممالک اس ملک کو تسلیم کر چکے تھے اور 1882 میں ہی اس کا نام کنگڈم آف سربیا رکھ دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔